حالیہ مہینوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، اور وقت اب بھی ہے کہ ہم روس سے بھی اپنا ایک دوستانہ تعلق بڑھائیں تاکہ وہاں سے آپ کو بزنس اپرچونٹیز کریٹ ہوں، سستا تیل ملے۔ پاکستان کی ترقی کی رفتار پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ آپ کی کوششوں کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان کا مقدر بھی 2047 تک دنیا کی پہلی صف اول کی معیشتوں میں شامل ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ IMF کا ڈیلیگیشن پھر پاکستان میں ہے اور خبروں کے مطابق انہوں نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت رد عمل دیا ہے۔ اسی طرح 2 ہفتے پہلے IMF نے اپنی رپورٹ میں بھی پاکستان کے معاشی اشاریوں کو مثبت قرار دیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب 2-3 ہفتے پہلے جب واشنگٹن گئے تھے IMF وغیرہ کے سالانہ اجلاسوں کے حوالے سے، تو اس میں ان کی عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہوں اور امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ پھر وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے معیشت کو درست سمت یا ڈائریکشن دے دی ہے۔ کیا واقعی پاکستان کی معیشت اب بہتر ہو رہی ہے؟ اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا؟ اور خاص طور پر جب PTI اب 24 نومبر کو فائنل کال دے چکی ہے، تو کیا پاکستان کی معیشت آئے روز احتجاجوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ ان تمام امور پر انتہائی اہم مہمان آج میرے روبرو ہیں۔ جناب قیصر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرس، ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب اکانومسٹ ہیں، اور چونکہ یہ سب ڈالر کی گیم ہے معیشت کے حوالے سے، تو منی ایکسچینج کے سیکرٹری جنرل جناب ظفر پراچا صاحب، یہ سب ہمارے روبرو ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہمانوں کی اجازت سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے جو بات کی، میں ناظرین وہ آپ کو پہلے سنانا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے سوالات مہمانوں کے سامنے رکھوں گا۔ فاؤنڈیشن لے کر دی گئی ہے، 12 سے 14 مہینے لگے ہیں، اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں ایک 9 منتھ SBA ہوا تھا۔ آئی آلویز گیو کریڈٹ ٹو دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کہ انہوں نے اس کو ریگر اینڈ ویگر کے ساتھ آگے لے کے آئے، اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ SBA کمپلیٹ ہوا۔ اس میں ہم نے یہ آگے ایکسٹینڈڈ پروگرام کیا ہے، اور یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دس از ویئر وی ہیو ناؤ کم ٹو اے ویری سالڈ فاؤنڈیشن، نو روم فار کمپلیسنسی۔ اب اس پہ ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے، اسی پہ ہم نے اب سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس ایسی ونڈو ہے جب ہم اپنے بائیلیٹرل پارٹنرز کے ساتھ اور اپنے لوکل انویسٹرز کے ساتھ انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کی ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے اور اس پر ہم نے اب سٹرکچر کھڑا کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے؟ اب واقعی معیشت میں استحکام آئے گا؟ معیشت ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت پراچا صاحب، جیسے کہ ابھی فائنانس منسٹر نے بات کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ڈیفیسٹ سے تقریباً نکل گیا، اور ریمیٹنس ہماری پچھلے 3 مہینے میں جو پاکستانیوں نے باہر سے پیسہ بھیجا ہے وہ $8.8 بلین ہے۔ اس حساب سے $35-36 بلین ریمیٹنس ہوگی، جو کہ پچھلے سال $30 سے تقریباً 20% زیادہ ہوگی۔ ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا تو جو آپ نے صحیح کہا، چیزوں کے ریٹ کم نہیں ہوئے۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اضافہ، جو بڑھوتی کا اضافہ تھا وہ کم ہوا ہے، یعنی ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6.9% سے ابھی بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں، کوئی انفلیشن ہے تو، لیکن وہ جو پہلے بڑھ رہے تھے 38% سے بھی 2 سال پہلے بڑھ رہے تھے، تو وہ رفتار میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی ہماری گرو کر رہی ہے کوئی تقریباً 3.5% سے، اور یہ کوئی زیادہ گروتھ نہیں ہے۔ اور اسٹرکچرل چینجز، کیونکہ ہماری 2.5% تو آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، تو معمولی سا اضافہ ہو جائے گا اگلے سال 2 سال، لیکن ہمیں اس کے لیے قربانیاں دیکھیں نا۔ پہلے ہم اللہ چلو میں خرچ کر رہے تھے، اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے وہ کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی، اس میں بھی توازن آئے۔
تو ابھی وقت لگے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بہت بہتر صورتحال ہو گئی ہے، لیکن جو پہلے تھا کہ ہم ڈیفالٹ کے اندر جانے والے تھے یہ اس نظر آ رہا تھا. ابھی آئی ایم ایف نے نہیں، لیکن شیخ صاحب اب بھی تو دیکھیں نا، مثلاً کوسچن یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آخر آئی ایم ایف سے وہ پیسے آنے کی پہلے نوید آئی، پھر پیسہ بھی آ گیا، اس وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بھی بچ گئے، یا خدا نخواستہ کچھ لوگوں کی جو خواہش تھی کہ پاکستان شری لنکا بن جائے گا وہ بھی نہ ہوا. ہم نے کیا کیا اپنی اکانومی کے لیے؟ نہیں، یہ سارا کچھ ہم نے ہی کیا ہے نا. دیکھیے نا، پالیسیز کا فیصلہ تو حکومت نے ہی کرنا ہوتا ہے نا. یہ جو کچھ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹائٹن کیا، اپنے بیلٹس کو ٹائٹن کیا، لیکن ہم نے اپنے اخراجات میں بھی کمی کی ہے. جو اضافہ ہو رہا تھا وہ کم ہو رہا ہے، اور ہم نے ریونیو بہت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے پراچا صاحب کہ 40% جب آپ کی کرنسی بھی سٹیبل ہو، جب آپ کے یہاں مہنگائی بھی نہیں ہو رہی ہو، اور اس کے بعد گروتھ بھی نہیں ہو 3.5%، تو یا تو جو ریونیو کا بڑھوتری ہوتی ہے نا وہ یا تو مہنگائی سے آتی ہے جو کہ ہمارے یہاں 6.9% ہے، اور گروتھ سے ہوتی ہے جو 3.5%. ان دونوں کو ملا بھی لیں تو تقریباً 10.5% بنے گا. اس کے بعد ہم 40% اضافہ چاہ رہے ہیں اپنی ریونیو میں. اس کا مطلب ہے ہم وہ پیسہ لے رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں مل رہا تھا، جن جگہ سے پیسے نہیں مل رہے تھے. امیر کو ہم نے لگایا ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پے کر سکتے ہیں، جو دیکھیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھا نہیں شیخ صاحب، میں ذرا اس چیز پہ ضرور آؤں گا جو آپ اخراجات میں کمی کی بات کر رہے ہیں. ادھر رکیے گا ابھی. سلیری صاحب، آئی ایم ایف نے بھی اپنی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں کہہ دیا کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ 9.6% ہو جائے گی سنگل ڈیجٹ میں، اور بے روزگاری بھی جو ہے وہ 7.5% نیچے آ جائے گی. کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ مثلا عام تاثر بھی یہی ہے کہ پروڈکٹیوٹی کیا ہے، کیا ہماری کوئی ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی ہیں یا سرمایہ کاری بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں؟ جی شکریہ پراچا صاحب. اگر ہم اس کو 1.5 سال پہلے لے جائیں، جبکہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا، یا پچھلے سال سپٹمبر سے اس کو کمپیئر کر لیں جبکہ ڈالر جو ہے وہ 350 تک پہنچنے والا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس بینچ مارک سے لے کے آج تک آپ کے جو تمام اشاریے ہیں وہ مثبت سمت میں چینج ہوئے ہیں. اب یہ مثبت تبدیلی کیسے آئی؟ یہ 2 طریقے سے آئی. ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی جنہوں نے کہ آئی ایم ایف کا وہ جو ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس کو کمپلیٹ کیا، جس کی وجہ سے ہمیں اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ملا. اور آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کرنا وہ جتنا عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے اتنا کسی بھی حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں مشکل فیصلے کرنا ہوتے ہیں، اور موجودہ حکومت ان مشکل فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کا ابھی عزم جو ہے وہ مسلسل دہرا رہی ہے اور اس کو کر بھی رہی ہے. جو مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مہنگائی میں انفلیشن میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قیمتیں نیچے آ گئی. انفلیشن میں کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال جس تناسب سے قیمتیں بڑھی تھی اس سال اس سے کم بڑھ رہی ہیں، یعنی بڑھ رہی ہیں. لیکن اگر پچھلے سال جو ہے وہ 20% بڑھ رہی تھی، ایک چیز کی قیمت 100 سے 120 ہو گئی تھی، تو آج اس کی جو قیمت ہے وہ 120 سے 126 ہوئی ہے، وہ 140 سے 150 یعنی شکریہ. آپ نے میرے لیے بھی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی بلکہ وہ رفتار تھوڑی کم ہو گئی ہے. مہنگائی ہے، بڑھ رہی ہے، اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرسنٹیج کا، انفلیشن پرسنٹیج کا مطلب ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جس پرسنٹیج سے پچھلے سال بڑھ رہی تھی اس سال اس سے کم یا زیادہ، تو اس سال اس سے کم ہے. یعنی آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر یہ 20% کے حساب سے بڑھتی چلی جاتی تو اب قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی، لیکن قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن اس تناسب سے نہیں جیسے کہ پچھلے سال بڑھ رہی تھی. ادھر رکیے گا. یہ ناظرین واقعی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، وہ بڑھنے کی رفتار ہے، نہ کہ قیمتیں نیچے آنے کی. ہمارا پاکستانیوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انکم ہے اس کے مقابلے میں چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں. ظفر پراچا صاحب، یہ ڈالر کی بار بار بات ہوئی. میں اسپیشلی یہ کوسچن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی ڈالر جو ہے اس کی پرواز زیادہ ہے تو اس وجہ سے چیزیں اوپر جا رہی ہیں.
اب ایگریمنٹ بھی ہو گیا, $7 ارب از اے ہیوج اماؤنٹ آف منی. اس کا کورسپونڈنگ ڈالر پہ کیا اثر پڑا ہے؟ ڈالر اور نیچے آئے گا, ادھر رہے گا, کیونکہ ڈالر نیچے آ جائے تو چیزیں اور سستی ہو جائیں گی. شکریہ پراچا صاحب. بات یہ ہے کہ ڈالر واقعی کم ہوا ہے. اگر ہم 1 سال 1.5 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھیں کہ 330-35 روپے اوپن مارکیٹ تھا اور گرے مارکیٹ میں 350 روپے تھا اور انٹر بینک کے اندر تقریباً 315 روپے تھا. تو اور جیسا کہ ابھی بات شیخ صاحب نے کی کہ خدا نہ کرے روز ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی پاکستان کی, سری لنکا آپ نے فرمایا بننے کی بات ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا اللہ نہ کرے کہ ہم اس قریب پہنچ گئے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت ہمارے آرمی چیف اور ان کی ٹیم اور ISI کے چیف آگے بڑھے نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ. انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر. تو ڈالر کا ریٹ آج 278 روپے پہ آ گیا ہے اور اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ ایک برابر ہے اور ڈالر لینے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ ڈالر کیا لگتا ہے, تو مجھ کو ڈالر نیچے لگتا ہے. ڈالر کا ریٹ مزید کم ہوگا اور ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ہمارے ہاں جو ایکسپورٹرز ہیں خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹرز یا اور دوسرے, وہ ایک طرح سے گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ڈالر کا ریٹ زیادہ نیچے کیا تو ایکسپورٹ گر جائے گی, جس سے ہمارا جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ متفق نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب 100 روپے کا ڈالر تھا تب بھی یہی فگرز تھی ایکسپورٹر کی اور آج بھی وہی فگر ہے بلکہ کم ہوئی ہیں. جبکہ اوورسیز پاکستانی جو 17-18 بلین ڈالر پہ کھڑے ہوئے تھے کچھ سال پہلے, مزدور طبقہ, محنت کش طبقہ, آج وہ 32-33 بلین ڈالر پہ چلے گئے اور روز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح ایکسچینج کمپنیز نے 1 سال میں 6 بلین ڈالر دیے ہیں, جس میں ایکسچینج کمپنیز کا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے اندر آرمی چیف اور ان کے ایڈمنسٹریٹو میئرز کا کمال ہے اور اسی کے اثرات ہیں جو اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. مہنگائی بے شک کم ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے, پیٹرول پرائزز کم ہوئی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے. جو سرکاری ادارے ہیں, جو ریگولیٹر ہیں, جنہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے, وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. انٹرنیشنل اگر اجازت دیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں آپ سے ہی شروع کر دوں گا لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے. حکومت بھی دعویٰ کرتی ہے اور IMF نے بھی کہہ دیا اپنی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ٹریک پر ضرور جا رہا ہے. پراچا صاحب, آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل حوالوں سے. واشنگٹن میں ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب وہاں پر انٹریکشن کرتے رہے ہیں. مثلا امریکی انٹرنیشنل فائنانس کے اسسٹنٹ سیکریٹری برینٹ نیمین کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم نے معاشی اصلاحات کرنی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈسکوز وغیرہ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کو اصلاحات ہوتی نظر آ رہی ہیں ویسے؟ دیکھیے جناب, مجھے اصلاحات ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے باتیں ضرور کر رہی ہیں خرچے کم کرنے کی, لیکن مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی خرچے کوئی کم نہیں ہو رہے. اور اس کے اوپر اب آپ اگر بات کہیں کہ سوشل میڈیا اس میں بھی بہت فعال کردار ادا کرتا ہے, اور مائنس پلس تو ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں. تو ابھی ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے ہماری وزارتیں کم کرنے کے. ابھی جیسے مختلف خبریں آتی ہیں کہ ابھی ہمیں قرضہ ملا ہے اور ابھی ہم نے نئی گاڑیاں, جہاز یا خریدنے شروع کر دیے ہیں, یا بہت سے ایسے اخراجات ہیں. مختلف گورنمنٹ کے کمپنیز بنا دی گئی ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت, تو کہیں سے خرچے کنٹرول ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ بین الاقوامی طور پہ جو ریٹ کم ہوئے ہیں ہر چیز کے, انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے اور چیزوں کے, تو ہمارے یہاں اس کے دام کم نہیں ہوئے. حکومتی ادارے اس معاملے میں کام نہیں کر رہے. دیکھیے پیٹرول کی پرائز اتنی کم ہوئی, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوئے.
اور چلیں بڑی اچھی بات ہے ہمیں قرضہ مل گیا، لیکن قرضہ لے کے اور اس کو خرچ کر دینا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کو ایڈ کی جگہ ٹریڈ کی بات کرنی چاہیے. اور اب حکومت خیر سے آئینی ترمیم سے بھی فارغ ہو گئی ہے. اب ہم کو حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے نظر آنے چاہیے. جتنی محنت تک و دو کر کے ترمیم پاس ہوئی ہیں، اگر اتنی محنت اور تک و دو عوام کے لیے کی جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ریزلٹس بہت تیزی سے آئیں گے. یہ پراچا صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی. عوام بھی ایون ترامیم جب پاس ہو رہی تھیں یا ہو چکی ہیں اب تو، اس پاس کیے جانے کے پروسیس میں لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی اس میں عوام کیا فائدہ ہے. ادھر رکیے گا شیخ صاحب، یہ گورننس کی بات کر رہے ہیں مثلاً کہ اب حکومت انفورس کرے چیزوں کو، لیکن جو ایون آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان میں مملکت خداداد میں زرعی ٹیکس لگ سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس کے بغیر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وسیع تر مشاورت ہو نہیں سکتی؟ آپ کوئی پرپوزل دیں گے، دوسری سائڈ ہو سکتا ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ جائے. دیکھیے پراچا صاحب، میں بڑا قریب سے فائنانس کو میں نے دیکھا ہے. مجھے 58 ایئرز ہو گئے ہیں پریکٹیکل بزنس میں، اور میری فیملی 140 سال سے بزنس میں ہے، میرے گریٹ گرینڈ فادر. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حالانکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تو کہہ رہے ہیں 3.5% کی گروتھ ہوگی. میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم 5%، حالانکہ یہ بات عام طور پہ ان کے تو بہت بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں نا، ہماری گروتھ 5% سے کم نہیں ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں، میں جس منسٹری میں بیٹھا ہوں، وہ وجہ کیا آپ کو کیوں 5% نظر آ رہی ہے؟ اگر آئی ایم ایف کو نظر نہیں آ رہی، آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے کہ یہ میرے پاس اس وقت میری ٹائم کی منسٹری ہے جو پاکستان کے بعد جگہ ہے نا، یہ ایس اے پی ٹی، جس میں کیماڑی میں ایک ایسی گہرائی کی جگہ ہے، اور دنیا میں نئے بڑے جہاز آج کل آ رہے ہیں کنٹینر، اور تمام سینٹرل ایشیا، کیونکہ ارد گرد کی پورٹیں بزی ہو گئی ہیں، تمام سینٹرل ایشیا کے 6 ملک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پورٹوں سے سب سے آسان ہے ان کے بعد مال جانا. اس وقت رشیا کا بھی آیا نا، یہ جو شنگھائی کانفرنس میں، وہ میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ٹرانسپورٹ والوں کی، اور مجھے ٹرانسپورٹ کے منسٹر نے انوائٹ بھی کیا ہے کہ میں رشیا جاؤں. وہ اپنا سارا مال بھی ہمارے ہاں سے بھیجنا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح ملائیشیا والے پرائم منسٹر آئے، وہ اپنا سارا پام آئل ہمارے تھرو بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو اس دوران یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ، ماکس لائن دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی ہے. یہ باتیں ان کو شاید ابھی علم نہیں ہوگی کئی اداروں کو. وہ $2 ارب لے کے بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کے پاس تو روڈز نہیں ہیں، آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ وسطی ایشیائی ریاستیں ہوں، روس ہو، ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر، اس سے بڑھ کے جو انفارچونیٹلی سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، ان پرابلمز میں واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وی کین بی ہب آف دس انٹرنیشنل ٹریڈ؟ میں دیکھیں نا، میں آپ کو یہ ساری کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا تو کلیئر کٹ نے کہا ہے کہ 3.5% گروتھ ہوگی، اور اگلے سالوں میں بھی گروتھ نہیں ہوگی. لیکن میں جتنا اپنے عوام کو، اپنے ملک کی اکانومی کو سمجھتا ہوں، جتنا قریب رہا ہوں، کیونکہ میں گراس روٹ لیول پہ کام کرتا ہوں نا، تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میرے خیال میں کم از کم 5% اگلے سالوں میں گروتھ ہوگی. اور جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے نا، یہ پچھلے سال ہمارے یہاں ٹوٹل ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ $1.5 ارب آئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں یہ ہیچیسن اور یہ ماکس لائن، وہ بلینز آف ڈالرز کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ان رستوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان ہمارے یہاں جو کیپیسٹی ہے، ارد گرد کی پورٹیں بزی ہو گئی ہیں، اور ان تمام ممالک میں. چلیں، گاٹ یور پوائنٹ. اللہ کرے ہم تو دعا کرتے ہیں شیخ صاحب کہ خدا کرے ایسا ہی ہو. ڈاکٹر صاحب، جب بھی فائنینشیل سٹیبلٹی کی بات کی جائے تو اس میں گورننس از اے کی کمپوننٹ. اب واقعی کیا گورننس اتنی اسٹرکٹ، جیسے فائنانس منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اب ہم نے اس سٹرکچر پہ بلڈ کرنا ہے جس کی فاؤنڈیشن ہم نے رکھ دی ہے، اس میں فار ایگزامپل توانائی کا شعبہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں جو انوائرمنٹ ہے ایک، جس کے آپ کہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کہیں یا انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے، یہ واقعی کچھ ایسا پوٹینشیل، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل بن چکا ہے، اٹریکٹیو ہے، اس میں انسینٹیوز نظر آتے ہیں اب دنیا کو؟ جی راجہ صاحب، دیکھیے اس وقت
جو IMF کا پروگرام ہے وہ ہر 3 مہینے بعد یعنی کوارٹرلی اس کا ریویو ہوگا. جو ہمیں ایک قسط ملی ہے ابھی، اس کے بعد اگلی قسط سے پہلے ریویو ہوگا، پھر اس سے اگلی قسط سے پہلے. اور حکومت نے آلریڈی کمٹ کر رکھے ہیں مختلف ٹارگیٹس کہ GPIA کی نجکاری جو ہے وہ فلان ڈیٹ تک کمپلیٹ کر لی جائے گی، جو ہمارے IPPs کے ایشوز ہیں ان کو فلان ڈیٹ تک ہم کم کر لیں گے، جو ہمارے وزارتیں ہیں یا جو فاضل افرادی قوت تھی اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ IMF کا پروگرام جو تھا وہ ایک آدھ لون ملنے کے بعد، ایک آدھ ٹرانچ ملنے کے بعد اس لیے سسپینڈ ہو جاتا تھا کہ حکومت نے کمٹمنٹس پوری نہیں کی. تو یہ خدا نخواستہ یہ پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ایسا ہونے دے گی یا وزیر خزانہ ایسا ہونے دیں گے. اور یہ اس وقت پاکستان کی جو لائف لائن ہے اس میں IMF کا پاکستان کے ساتھ رہنا، چائنا کا پاکستان کے ساتھ رہنا، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ رہنا اور UAE کا پاکستان کے ساتھ رہنا. تو یہ بظاہر دونوں طرف کے جو کیمپس ہیں یہ آپ کو چائنا اور امریکہ یہ علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان کی لائف لائن کے لیے دونوں امپورٹنٹ ہیں. تو پاکستان کو ایک بیلنس بھی مینٹین رکھنا ہے ان تمام بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل IMF کے ساتھ، اور IMF کے ساتھ کی گئی شرائط بھی پوری کرنی ہے جس میں گورننس ایک اہم شرط ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ جو انٹرنل پولیٹکس ہے یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی وزارت خزانہ یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ ایگریکلچر ٹیکس عائد کروا دے یا وہ تاجروں سے ٹیکس لینا شروع کر دے، لیکن یہ جو ہر دوسرے دن کنٹینرز لگا کے پورا اسلام آباد بند کر دیتے ہیں، یہ کو بہت پازیٹیو میسج ہمارا نہیں جاتا. جب انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے یہی بات ڈاکٹر صاحب میں ضرور آپ کے ساتھ کروں گا. میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا، مجھے بریک لینا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، سرمایہ کاری کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری آج کل بہت اہم ہے، اور واشنگٹن میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے IFC کے MD مسٹر مختار دیوب کے ساتھ ملاقات میں کچھ ٹارگٹس بھی واضح کیے. انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹس کے لیے بڈز کی بات کی، انہوں نے ڈسکوز HBFC کی نجکاری کے معاملات پر بات کی. یہ ہم بڑے عرصے سے سنتے رہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہا یہ معاملہ؟ دیکھیے یہ جو نجکاری اور باقی چیزیں، جیسا کہ میں بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اب چونکہ IMF کا ہمیں اگلی ٹرانچ چاہیے ہوگی، اور صرف یہی پروگرام نہیں، یہ IMF کے ساتھ شاید ہمیں ابھی تھوڑا سا جو درمیانی مدت تک منسلک رہنا پڑے گا. دوسرا فیکٹر ہے وہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں نہیں آتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بڑا مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اور جب کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. خواہ وہ کرکٹ ٹیم آ جائے یا وہ کوئی بیرونی سربراہ آ جائے یا کوئی اور ڈیلیگیشن آ جائے، تو اسلام آباد کو ہمیں تھوڑا سا پراپرلی مینیج کرے گا. پاکستان کا کیپٹل جو کہ ہر وقت کنٹینرز میں گرا ہوا ہو، یہ کنٹینر جو ہیں یہ اس وقت شیخ کیسر صاحب کے پورٹس پہ ہونے چاہیے، نہ کہ یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہر وقت رہیں. تو یہ جو ویژول جاتے ہیں پاکستان سے، یہ یقیناً بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متزلزل کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ساری محنت جو پچھلے 2 سال سے کی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سٹیبل ہیں، ان کا اب پھل ثمر حاصل کرنے کے لیے جو ہماری آپس کی جو سیاسی جو چپکلش ہے یا سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ کہیں اس کو ضائع نہ کر دیں خدا نخواستہ. ظفر پراچا صاحب، آپ نے $32 بلین کا ریمیٹنسز کی بات کی، ترسیل زر جو پاکستانیوں کا آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں IMF کا پروگرام اہم ہے، اسی پروگرام کے تناظر میں ہمیں دوست ممالک کا اعتماد، ان کا ساتھ ہمارے کھڑا ہونا، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. انفلو آف ڈالرز اگر IMF نے ٹرانش دے دی، ریزرو ہمارے بڑھ گئے، ہم نے یہ دکھا دیا. پچھلے مہینے یہ سننے میں آیا کہ جو ریمیٹنسز تھیں وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ آئی ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی، دیگر ممالک سے بھی. یہ کیا میسج دے رہی ہے اکانومی کے لیے؟
جی دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سیکیورٹی یا جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہیں، کنٹینر کو دیکھتے ہیں تو نیگیٹو امپریشن جاتا ہے. اب آپ نے جو بات کی ریمیٹنسز آنے کی، تو ہوا یہ ہے کہ فوکس کیا گیا ہے، اور یہ جو ریمیٹنسز آئی ہیں یہ اوورسیز پاکستانی کی ہیں جو بینکس اور ایکسچینج کمپنیز مل کے لائی ہیں وداؤٹ اینی انسینٹیو. اگر آپ اوورسیز پاکستانی کو ایکسپورٹر کے مقابلے میں، جو ایکسپورٹر کو آپ 30 سے 35% ریبیٹ دیتے ہیں، اگر ایکسچینج کمپنیز کو اور اوورسیز پاکستانی کو بھی دے دیں ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے کے، تو یہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ ڈبل ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور جیسا میں نے آپ سے کہا آپ کے جو آرمی چیف اور ان کی ٹیم ہے، اس میں ان کی کاوشیں بھی ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جو انہوں نے اسمگلنگ کو کنٹرول کیا، منی لانڈرنگ کو کنٹرول کیا، ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ، ٹریڈ بیس اسمگلنگ کو کنٹرول کیا. تو یہ سب ان چیزوں کے ریزلٹس ہیں جو 1.5-2 سال سے کام چل رہا ہے، اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوا ہے. باقی رہ گئی بات فورن انویسٹر کے آنے کی. جی اگر ہم اپنے لوکل انویسٹر کے اوپر زیادہ اعتماد کریں اور ان کو بھی ہم قانون کے دائرے میں لائیں قاعدے قرینے سے، نہیں، لوکل انویسٹر کو پچھلی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے $3 ارب دیے تھے یہی کام کرنے کے لیے، کچھ نہ ہوا. لوکل انویسٹر کو پھر کیا مزید کانفیڈنس چاہیے؟ لوکل انویسٹرز کے اندر کیا ایسا معاملہ ہے؟ باہر جا کر وہ انویسٹ کرتے ہیں، ملک میں نہیں کرتے انویسٹمنٹ. راجہ صاحب، وہ جو $3 بلین دیے گئے تھے وہ تو سیاسی رشوت تھی. اچھا. اور وہ چند خاندانوں میں گئے تھے. وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ جو لیبر کو جائے کووڈ کے دوران ڈائریکٹ پیمنٹ جیسے دنیا میں ہوئی، امریکہ میں، یورپ میں ایک آدمی صبح سو کے اٹھتا تھا تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں باہر دیکھتا تھا مجھے 20,000 30,000 یورو یا ڈالر آ گئے ہیں، اس کی ہسٹری دیکھتے ہوئے. یہاں ایسا نہیں ہوا. یہاں بڑے سرمایہ داروں کو، چند لوگوں کو وہ $3 ارب دے دیے گئے، اور وہ بجائے انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کے اپنی فیکٹریز میں، انہوں نے وہ پراپرٹی میں یا وہ فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا یا بینکوں میں انہوں نے اس کو ری انویسٹ کر دیا. تو اس کا طریقہ کار غلط تھا. لوکل انویسٹر کو آپ کچھ بھی نہ دیں، صرف اور صرف اس کو اعتماد دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں بیوروکریسی ہے اس سے جان چھڑائی جائے. ہمارے شیخ صاحب سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر ہے اور دیگر 30-35 ادارے ہیں جو تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا پورٹ قاسم کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے، یا کہیں اور جو حالات واقعات ہیں تو اس سے لوکل انویسٹر بھاگ کے دبئی، ملیشیا. چلیں یہی نقطہ پراچہ صاحب میں شیخ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ صاحب، یہ سجیشن بھی ہیں دونوں مہمانوں کی. ایک بات جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہیں، ریونیو بہترین کلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ قرض لے کے اور اس کو اڑاتے رہیں گے اپنے اللے تللوں میں، تو وہ کبھی بھی اگر یہ ریونیو ڈبل ٹرپل بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں. تو یہی تو پرابلم پاکستان میں رہ گئی ہے ماضی میں. جی شیخ صاحب. اور جو آئی ایم ایف اور امریکہ کہہ رہے ہیں، وہ بجائے ہم خود اس کی تشخیص کریں، وہ ہمیں تشخیص کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں کرتے ہیں. جی شیخ صاحب. جی دیکھیے، بڑی اچھی تجاویز دی ہیں. ڈاکٹر سلیری صاحب نے بھی بات کی اور پراچا صاحب نے بھی بات کی. دیکھیے بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، پاکستان ایک بہترین ملک ہے، اور اگر ہم لوگوں کو انسینٹیو دیں، یعنی ایف بی آر میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہیں جو کہ حکومت کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان کا انٹرپرینور جو ہے نا، یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے نا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لوگ اس کو اتنی توجہ نہیں دے رہے. یہ 87,000 پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہو گیا ہے، روزانہ 500-700 انڈیکس بڑھ رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈسٹری میں گروتھ ہو رہی ہے، وہاں پروفیٹیبلٹی ہے، ان کی باٹم لائن اچھی ہے، اور اس کو دیکھ کے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ یہ جو امپریشن دیا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں ماحول اچھا نہیں یا انویسٹمنٹ کے لیے بہتری، ہمیں اور بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان اس وقت دنیا کے بہترین ملکوں میں ہے. انویسٹمنٹ، لوکل انویسٹر کو بھی بہت بینیفٹ ہے اس میں. ہم نے پاکستان میں ہی سے جو لوگ
کئی لوگوں نے دبئی میں جو نہیں شیخ صاحب، یہاں سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپنے ہی انویسٹرز، اپنے ہی سرمایہ دار، اپنے ہی پیسے والے وہ باہر جا کر انویسٹمنٹ کریں گے، اپنے لوکل انویسٹمنٹ کو چھوڑ دیں گے، انڈسٹری نہیں لگائیں گے، تو پھر باہر والوں کو کیا مسئلہ ہے وہ آ کے ہمیں ترقی دیں؟ یہ آپ درست کہتے ہیں نا، جو لوکل انویسٹر ہے اگر اس کو بلیک اکانومی میں وہ پیسہ بنائے گا اور ایف بی آر اس کو چیک نہیں کرے گا، کہ یہی ہوتا رہا ہے نا، کیوں باہر پیسہ جا رہا ہے؟ آخر پاکستانیوں کا 12 ارب ڈالر دبئی میں لگا، اور انڈیا جو جن کی اکانومی ہم سے 12 گنا ہے ان کا 18 ارب ڈالر لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو لوگ انلیجٹمیٹ پیسہ بنا رہے ہیں مل جل کے، چاہے بزنس مین ہو چاہے ایف بی آر ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلیک اکانومی جنریٹ ہوئی ہے۔ اور ابھی میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، یہ اسٹاک ایکسچینج کوئی معمولی بات نہیں ہے، 40,000 سے 87,000 ہو گیا، اور اس کی ویلیوشن آپ دیکھ لیں، یہ تمام انویسٹمنٹ باہر والے کے بھی لیے فائدہ مند ہے، کمپنیاں پروفٹ ڈکلیئر کر رہی ہیں، اور یہ وہی بزنس مین ہی تو ہیں جو روزانہ آپ کے سامنے اپنی ڈکلیریشن کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے خاص کر ہماری پورٹوں پہ، ہماری یہ جو گوادر پورٹ ہو یا کے پی ٹی ہو، تو ان کی طرف ساری دنیا اس لیے دیکھ رہی ہے کہ یہی بہترین ایکسیس ہے اس وقت سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ کے لیے۔ اور آپ چند مہینوں میں دیکھیں گے، ہم آپ کو رزلٹ $2 بلین ایک یورپ کی خاص ڈینمارک کی مارکس لائن، وہ ہمیں آج بھی نیگوشیٹ کر رہی ہے، آج بھی ان سے نیگوشیٹ ہوا ہے، اور اگلے چند ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ ریئل انویسٹمنٹ آئے گی۔ پاکستان میں پوٹینشل ہے، یہاں بہت بڑی اکانومی۔ شیخ صاحب پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن ہم نے ایسے حالات بھی مہیا کرنے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ جناب قیصر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر، جناب ظفر پراچا صاحب ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب اکانومسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔